أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. وبس درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. قرآن کریم کی سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خطاب کیا. دین اسلام کا حسن اس قدر ہے کہ جب وہ سمجھ آتا ہے تو پھر انسان اس دین سے پیچھے نہیں ہٹتا. دین اسلام کا ایک ظاہری حسن ہے، ایک باطنی حسن ہے. باطنی نظر نہیں آتا، ظاہری نظر آتا ہے. باطنی حسن دین کا کیا ہے؟ وہ اسلام کے عقائد ہیں. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر، قیامت پر، تقدیر پر ایمان، کتابوں پر ایمان. یہ باطنی حسن ہے دین کا، جو مسلمان کے باطن میں ہوتا ہے. دوسرا پھر ظاہری حسن کیا ہے؟ وہ جو حسن باطن میں ہوتا ہے، اس باطنی حسن کے اظہار کے لیے اسلام کا ایک ظاہری حسن ہے. وہ باطنی حسن ان اعمال اور ارکان اسلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ظاہری حسن نماز کا حسن، روزے کا حسن، زکوٰۃ کا حسن، حج بیت اللہ کا حسن اور قربانی کا حسن، حقوق العباد کا حسن. تو بندہ مومن میں جو ایک باطنی عقائد کا حسن ہوتا ہے، یقین اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ، اس کا اظہار ان ظاہری اعمال کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ ارکان اسلام دین اسلام کا ظاہری حسن ہیں. تا قیامت جب بھی مسلمانوں کو نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں اور کائنات حج میں اور قربانی میں دیکھے گی تو اسلام کی شان ظاہر، اسلام کا حسن ظاہر، دین کی شان اور عظمت ان چیزوں سے ظاہر ہوتی رہے گی. میرے برادران، ان ظاہری حسن میں ایک حج ہے جو الحمدللہ آج سے شروع ہے. 8 ذی الحج سے حج کا آغاز آج وہاں ہو چکا. پھر اس 8 کے بعد
8 کا دن اور 9 کی رات اور 9 کا دن اللہ پاک کی بارگاہ میں 9 ذی الحج کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ اس دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، اور وہ عرفات میں تمام حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ میرے برادران، 9 ذی الحج کی فضیلت کیا ہے؟ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ مسلم اور نسائی میں یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی سال کے سارے دنوں میں 360 دن یا 365 دن جس قدر ہیں، میرے برادران، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ سب سے زیادہ بخشش کا دن وہ 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے، اور سب سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے برادران، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، یہ دوسری حدیث پاک سنیں، ارشاد فرمایا ان اللہ پوری کائنات سے حج کرنے والے اپنا وطن چھوڑ کر سخت گرمی سردی مشکلات سفر احرام کی حالت 2 چادروں میں، میرے برادران، جب وہ سارے اکٹھے یوم عرفہ کے دن مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ان سب انسانوں کی عظمت کیا ہے، مسلمانوں کی، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر جو وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی کئی حکومتیں اپنی چیزوں پر فخر کرتی ہیں کہ ہماری اکانومی بڑی اونچی ہے، ہمارے ملک میں امن بڑا ہے۔ یہ حکومتیں اپنی اپنی مختلف چیزوں پر دنیا کے سامنے فخر کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں ہماری پیداوار بڑی ہے، ہم گندم میں خود کفیل ہیں۔ یہ دنیا کی حکومتیں مختلف چیزوں پر فخر کرتی ہیں لوگوں کے آگے، دوسری حکومتوں کے آگے، لیکن ساری کائنات کا جو حکمران ہے، جو ساری حکومتوں کا سب سے اونچا حاکم ہے، جو دنیا کے 200 ملک جتنے بھی ہیں ان سب پر جو سپیریئر ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جس کی حکمرانی کائنات کے ذرے ذرے پر ہے اور ازل سے ابد تک جس کی حکمرانی ہے، سنیے حدیث پاک، 9 ذی الحج کو حج کرنے والے جب مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہ ان حجاج کرام کی اللہ کی بارگاہ میں
اتنی بڑی عزت ہوتی ہے کہ دنیا کے ملک مختلف چیزوں پر فخر کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ باہا ملائکتہ بأہل عرفۃ عامۃ. عرفات کے میدان میں جتنے لوگ حج کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں، ساری کائنات کا مالک اپنے تمام فرشتوں کے سامنے، جس کا اصل اقتدار رب کا ہے، وہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. کس چیز پر؟ مقام عرفات میں جتنے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں. اس قدر وہ پیارے ہیں اللہ کو، حج کرنے والے. اور اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، امت تو ساری ہے، ساری ہی امت حضور کی ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مقام عرفات میں جانے والے حجاج اور اہل عرفہ پر فرشتوں کے سامنے عموماً فخر کرتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خصوصاً فخر کرتا. یعنی ویسے اہل عرفہ سب پر فخر کرتا ہے، لیکن حضرت عمر پر بالخصوص فخر کرتا ہے کہ میرے نبی کی امت میں عمر فاروق بھی ہے رضی اللہ تعالی. اور 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت. میرے برادران، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. یہ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحج یوم عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس 9 ذی الحج کے روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور 1 سال کے بعد والے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت ہے. جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. یہ حدیث سے پاک ہے. تو یہ 9 ذی الحج کی روزے کی برکت اور فضیلت تھی. میرے برادران، پھر اسی 9 کی وجہ سے صبح کو چونکہ عید کا دن ہوتا ہے، اس رات کیا کرنا ہے، عید الاضحیٰ کی رات کیا کرنا ہے، کون سا عمل کریں، یہ دوسرا نقطہ ہے. یہ روایت موجود ہے، اللہ پاک توفیق دے کہ عید الاضحیٰ کی رات ہو یا عید الفطر کی رات ہو، عشاء کی نماز با جماعت، فجر کی نماز با جماعت، تہجد کی اللہ ہمت دے، اٹھ کے تہجد اگر پڑھ لی جائے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. فرمایا جس نے عیدین کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، جس نے ثواب کی خاطر قیام کیا، نوافل پڑھے،
عشاء با جماعت، فجر با جماعت، ان 2 دنوں کی عبادت کی برکت اس شخص کے لیے یہ ہے، فرمایا ایسے میرے امتی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، قیامت کے دن، قیامت کے وقت سب کو، اس کو اللہ پاک محفوظ رکھے گا، وہ قیامت میں کوئی گھبراہٹ اس پر، خوف نہیں آئے گا۔ یہ دونوں عیدوں کی راتوں میں عبادت کی برکت ہے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ میں نے جیسے عرض کیا، ہمارے دین کا یہ حسن ہے، آپ کو جگہ جگہ قدم بقدم آپ کا دین آپ کو حسن عطا کرتا ہے، آپ کو، مجھے، ہمارا دین حسین بناتا ہے۔ میرے برادران، چونکہ ذی الحج، 9 ذی الحج کو اللہ رب العالمین کے مقربین بندے وہاں حج ادا کرتے ہیں۔ برادران، ہم لوگ کہتے ہیں جی فلاں حج کر رہا ہے، جی حج کر رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اس کی اہمیت بھی تو سمجھیں۔ ہم نہ جا سکے، اللہ سب کو توفیق دے حج کی، کم از کم ہر مسلمان اتنا ضرور کرے کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے اتنا یہ کہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا اور ہے، ان کی دعا اور ہے، اس فرق کو سمجھیں۔ فون کریں اپنے عزیز و اقارب سے جو بھی حج کو گئے ہوئے ہیں، یہ میں حدیث رسول پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں روایت بتاتا ہوں۔ ٹیلی فون کریں، ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ جب آپ رابطہ کریں گے ان کی زبان پر آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور اس دعا کی، حج کرنے والے کی دعا کی فضیلت کیا ہے، یہ تیسرا نقطہ ہے۔ جو شخص حج کر رہا ہے اس کی دعا کی اہمیت کیا ہے اللہ کی بارگاہ۔ میرے برادران، یہ کشف الغمہ کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا اعزاز اللہ نے مختلف ہستیوں کو عطا فرمایا۔ فرشتوں نے بھی بیت اللہ تعمیر کیا، آدم علیہ السلام جب آئے انہوں نے تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جس کا وقت آتا گیا اللہ پاک ان کو موقع عطا فرماتے گئے۔ خود نبی علیہ السلام نے قریش کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ وہاں کی دعا کی اہمیت کیا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ میرے برادران، یہ کشف الغمہ اور دوسری کتب میں یہ روایت مذکور ہے، آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ، والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جب تعمیر کر لیا، فارغ ہوئے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دعا کیا مانگی سنیے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب
ان لکل عامل اجرن، کیا میٹھا انداز تھا آدم علیہ السلام نے رب سے بڑے میٹھے انداز میں، محبت کے انداز۔ اللہ کو یہ انداز پیارے لگتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کو پیارا لگتا ہے۔ میٹھے انداز میں آدم علیہ السلام نے، ظاہر ہے ہمارے والد ابو البشر خانہ کعبہ کی اپنے دور میں تعمیر کے بعد فارغ ہوئے تو دعا مانگی، اللہ پاک سے عرض کیا، یا رب، یا اللہ، ہر مزدور کی اجرت ہوا کرتی ہے، میری اجرت کیا ہے؟ ہر مزدور کی، دیکھیں نا، ایک مزدور آپ کے پاس مسجد میں لگا رہے تو شام کو اجرت لیتا ہے، مزدوری لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے، میں اس لیے آپ سے کہتا رہتا ہوں مسجد کی خدمت کیا کرو، یہ گواہی دے گی، مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں۔ یا اللہ، ہر مزدور کی مزدوری اور اجرت ہوا کرتی ہے، میں نے جو تیرا گھر بنایا میرے لیے کیا، میری اجرت کیا ہے؟ فما اجری، میری اجرت کیا ہے؟ کالا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اذا طفت بہ غفرت لک، جس وقت تو نے یہ بیت اللہ کا طواف کیا میں نے تیری بخشش کر دی۔ یہ معمولی نہیں ہوتے طواف، جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی خانہ کعبہ پر اترتی، اس میں سے کچھ رحمتیں وہ ہیں جو صرف طواف والوں پر چھم 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 برستی، کچھ رحمتیں ان پر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ رحمتیں ان پر برستی ہیں جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے روزانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تو نے طواف کیا میں نے تجھے بخش دیا۔ نبی پہلے بخشے ہوتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ان کا درجہ اونچا کر دیا۔ میرے برادران، اب والد تھے، والد کا دل اتنا ہوتا ہے، سبحان اللہ، والد صرف اپنے لیے نہیں جیتا، آپ خود والدین ہیں، والد ساری زندگی اولاد اولاد اولاد۔ میرے برادران، تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تجھے بخش دیا، تو ان کے دل میں شوق اور پیدا ہوا، عرض کی یا اللہ، قال یا رب زدنی، اللہ کچھ مزید عطا فرما۔ دیکھا، خود تو بخشے گئے، قال یا رب زدنی، اے میرے رب کچھ زیادہ عطا فرما۔ تو اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس وقت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو یہ انعام دیا، قال اغفر لاولادک اذا طافوا بہ۔ مفہوم یہ تھا، میرے پیارے آدم، تو یہاں آیا، تو نے طواف کیا، تجھے بخش دیا، جب تیری اولاد چل کر یہاں آئے گی اور اس کا طواف کرے گی تو ان کو بھی بخش دوں گا۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، ان کو بھی بخش دوں گا۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اتنا بڑا انعام ملا، لیکن پھر والد تھے، سنیے، کہنے لگے یا رب زدنی، عرض کی اللہ اور زیادہ عطا فرما۔ اپنی بھی بخشش ہو چکی، طواف والوں کی بھی بخشش ہو چکی، آدم علیہ السلام پھر عرض کر رہے ہیں
یا اللہ کچھ اور عطا فرما، اس لیے یہ نکتہ ہے، تو جو اللہ نے عطا کیا وہ آپ لے لیں۔ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان سے فون کریں اور یہ تحفہ لے لیں۔ کیا تحفہ ہے سنیے، اللہ پاک نے فرمایا جب تیری اولاد یہاں آ کے میرے گھر کا طواف کرے گی اس کو بھی بخش دو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کچھ اور عطا، مزید عطا فرما۔ سنیے اس کے خزانے، پھر پیغمبر، پھر آدم علیہ السلام۔ اگلا جملہ قال اغفر لمن استغفر له الطائفون، جو طواف کر رہے ہوں گے آپ کی اولاد میں سے ان پر بھی بخشش نازل کروں گا، ان کو بھی بخش دوں گا، اور طواف کرنے والے اپنی زبان پر جس کی بخشش طلب کریں گے اس کو بھی بخش دوں گا۔ جس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے طواف کرنے والے ان کو بھی بخشوں گا، جن کا وہ نام لیں گے ان کو بھی معاف کر دوں گا، ان کو بھی بخش دوں گا۔ یہ اس لیے آپ سے کہا ہے کہ حج کرنے والوں کی دعائیں لیں، ان سے فون کریں کہ وہ آپ کو دعا میں یاد رکھے وہاں پر۔ میرے برادران، پھر اسی رات 9 ذی الحج کی بات کر رہا تھا۔ 9 ذی الحج، اس میں تکبیرات تشریق ہیں۔ 9 ذی الحج کو جب پہلی حضور علیہ السلام کی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضور نے جب سلام پھیرا تو اللہ کے رسول نے تکبیرات تشریق پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد یہ تکبیرات حضور نے پڑھی، ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق، یاد رکھ۔ تو 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک یہ مسئلہ ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر نماز با جماعت جو بھی ادا کریں، اس کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، اور 3 بار پڑھ لیں تو مستحب ہے۔ مرد اونچی آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے، ان کو گھر میں جا کر بتاؤ کہ یہ تکبیرات تشریق ہیں، یہ 9 ذی الحج کو شروع ہوں گی، 13 ذی الحج کی عصر تک نماز کے بعد یہ آپ نے آہستہ پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سو میرے برادران، یہ تکبیرات تشریق تھی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک میں نے پڑھی، اللہ اکبر، قربانی کے حوالے سے، چونکہ 10 ذی الحج کو ہم نے قربانی کرنی ہے،
قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر! سنیے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ اور اس کتاب حدیث کو طبرانی نے روایت کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے جس شخص نے قربانی کی، کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ اس کی قربانی کا جانور جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گا، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گا، دوزخ میں وہ نہیں جانے دے گا اس کو انشاءاللہ الرحمن۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن۔ اللہ اکبر! میرے برادران، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قربانی کی جاتی ہے، قربانی کی، آپ نے اس کی فرمایا اس کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے حضور کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتن لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، اللہ نے اس کو دیا ہے، مال دیا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فلا یحضر مصلانا، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کا عیدگاہ میں آنا تب رب کو پسند ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے۔ تو یہ دین کا حسن ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین میں یہ حسن رکھا کہ مالک الملک آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے قیامت والے دن جن کو اعزاز ملنا ہے۔ یہ اس قربانی کی فضیلت ہے۔ کافروں نے حضور کو طعنہ دیا جب حضور کے دو صاحبزادوں کا وصال ہوا، حضرت قاسم کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ کا وصال ہوا۔ مکی زندگی سارے دشمن تھے، وہ خوش ہو گئے، ان کے صاحبزادے ہیں نہیں، اب ان کی نسل کیسے چلے گی جب ان کا بیٹا ہی نہیں پیچھے؟ ایک ہوا، وہ فوت ہو گئے، دوسرے فوت ہو گئے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب
ابتر کہا، ابتر کا معنی ہوتا ہے مقطوع نسل، جس کی نسل پیچھے نہ رہے، وہ خوش ہوئے بس یہ جب تک ہیں، یہ جب تک ہیں تو کرتے رہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ جب چلے جائیں گے نہ ان کا نام نہ دین کا نام، تو ہم ہی ہم۔ ہاں وہ ان کا ذہن تھا نا، وہ ان کا ذہن تھا، انسان کا ذہن تھا۔ ان کو علم نہیں ہے کہ کنجیاں تو مالک کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت کون دیتا ہے؟ قرآن شریف پڑھیں نا۔ کافروں نے کہا بس جی اب تو بچے ان کے چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، ایک تو بیٹے چلے گئے، دوسرا یہ تانے دے رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، براہ راست حضور کو خطاب کیا، محبوب پریشان نہ ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اتنی آپ کو شان دی ہے، اتنی عظمت آپ کو دی ہے، یہ برادریوں والے، یہ خاندان والے، یہ پیسوں والے، یہ چدراہٹ والے، کئی آئیں گے کئی جائیں گے، محبوب تیری شان قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی، تیری شان تو بڑھتی رہے گی، بادشاہوں کے چرچے مٹتے جائیں گے، محمد عربی کا نام اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ کتنے لوگ حج کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں وہ دے رہے ہیں، پوری دنیا میں کتنی قربانیاں ہیں، یہ دین کا نام بول بالا ہے۔ حضور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب وقت گزرتا جائے گا تیری شان بڑھتی چلی جائے گی، ہر آنے والے لمحے حضور تیری شان اونچی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ محبوب آپ صرف دو کام کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھتے جائیں، قربانی بھی کرتے جائیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تیرا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا، اس کا کوئی نام نہیں لے گا، اور تیرے نام کے ماشاءاللہ ہر وقت ڈنکے بجتے رہیں گے، کائنات کے شرق و غرب میں تا قیامت پوری دنیا میں اذان گونجتی رہے گی، جہاں اللہ کی توحید گونجے گی وہاں محمد کی رسالت کا بھی اعلان ہوتا رہے گا۔ تو دو حکم دیے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، وانحر، اور قربانی ادا کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ عید کے دن کی سنتیں، عید والے دن کیا کرنا ہے؟ صبح سویرے اٹھنا 1، مسواک کرنا 2، نماز فجر با جماعت پڑھنا 3، غسل کرنا 4، خوشبو کا استعمال 5، نئے یا دھلے کپڑے استعمال کرنا پہننا، سرما لگانا، راستہ تبدیل کرنا، اور عید کے بعد مصافحہ کرنا، اور بلند آواز سے عید الاضحیٰ میں تکبیرات پڑھنی ہیں، اور عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا، یہ بھی سنت ہے، بیمار ہوں تو ان کو اجازت ہے۔ میرے برادران، اسی طرح قربانی کے جانور جو ہے اس کی خدمت کریں، خوبصورت جانور لیں، عیب والا نہ ہو، مہنگا لے لیں، اچھا لیں، خوبصورت جانور لیں،
میرے برادران، اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھانا، اس کو چارہ، پانی، حتیٰ کہ فرمایا جس چھری سے آپ نے ذبح کرنا ہے اس کو تیز کر لیں اچھی طرح، اس کو دکھا دکھا کے نہیں کہ پہلے اس کو گرا دیں پھر چھری تیز کریں، ایسے نہیں، پہلے تیاری پوری پکڑ لیں تمام حوالے سے، تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ حضور کی حدیث ہے، جو تم میں سے کسی جانور کو ذبح کرنا چاہے وہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، تاکہ حضور نے فرمایا اپنی ذبح ہونے والی جو اس کی قربانی ہے جلدی اس کو ذبح کرے گا تو اس کو راحت ملے گی، تڑپا تڑپا کے نہ مارے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، اگر ہمیں ان کے تابع کر دیتا کیا خیال ہے، ایک جانور سیدھا ہوتا پورا محلہ ہی آگے۔ فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہاں بالکل جائز، بالکل جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا، ان جانوروں کو ہم نے تمہارا تابع کر دیا ہے، اور وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بہت بڑی اہم بات آپ سمجھ لیں، قرآن شریف میں سورہ حج میں اللہ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان قربانیوں کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی بنا دی۔ یار اللہ کی نشانی جانور کیوں بنے؟ پورا سال منڈی میں تھوڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ پاک نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے وہ کھاتے ہو، حلال جانور ہے، پورا سال کھاتے ہو، مگر جو قربانی کے لیے تم نے خریدا وہ اللہ کی نشانی بن گیا۔ کیوں بنا جی؟ کیا اس میں خوبی، کون سا کمال اس میں ہے؟ اللہ کی نشانی یار کیسے بنا؟ جانور ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ ایجوکیٹڈ ہے، نہ اس نے بزنس کیا ہے، وہ بیچارہ جانور، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، تم پکڑ کر لے، اللہ اس کو نشانی قرار دے رہا ہے۔ فرمایا ہاں نشانی اس لیے قرار دے رہا ہے کہ اس جانور کے خریدار نے اس کو سنت ابراہیم کے لیے خریدا ہے، سنت حبیب کے لیے اس کو خریدا۔ تو نیت کی مالک نے، جانور کو تو پتہ ہی نہیں تھا، نیت اس نے نہیں کی، جانور نے، مالک نے خریدتے وقت نیت کی میں رسول اللہ کی سنت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے اس کو خرید رہا ہوں۔ بس نسبت ہوئی ابراہیم و اسماعیل اور نبی کریم سے، جب نسبت اونچے لوگوں سے ہو گئی، جانور وہی ہے، اسی منڈی کا جانور ہے، کوئی اس میں خوبی نہیں تھی، بس اللہ کے پیاروں سے جب نسبت ہوئی اللہ نے فرمایا یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ آپ لوگ اس کو عبادت، عزت، وقار، سکون، اطمینان، شوق کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اس کو، اس قربانی کی سنت کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قربانیاں ہماری قبول بھی کرے۔ انشاءاللہ اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز 6 بجے اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اور باقی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور لکھ بھی دیا۔ مسجد کا کچھ معاملہ ہے، مسجد کا کولر خراب ہو گیا ہے، لوگ گرم پانی پیتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ حصہ ڈالیں۔ ابھی کچھ پیسے رہتے ہیں جی اے سیوں کے، کتنے؟ ہاں اے سی مرمت کرائے تھے، 35,000 اس کا خرچہ تھا، 20,000 دے دیا ہے، باقی کچھ رہتا ہے تو آپ وہ حاجی صاحب سے تعاون بھی کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔